وقل رب زدني علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم لوگوں کا یہ درس کا سلسلہ چل رہا ہے. اللہ رب العالمین سے مزید دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس درس کو باقی رکھے اور اسی طریقے سے ہم لوگ مستفید ہوتے رہیں. ہم لوگوں کا جو درس چل رہا تھا وہ اسلام کے ارکان کے تعلق سے، جس میں سب سے پہلا رکن وہ کلمہ شہادہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے تعلق سے ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے. کئی باتیں آئیں اور آج انشاءاللہ کچھ ان باتوں کی طرف اشارہ کروں گا جس کو سمجھنے میں کچھ لوگوں نے بہت ہی بڑی غلطی کی ہے. تو سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ یہ وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے. یہ وہ کلمہ ہے جس کا اگر کوئی شخص مرتے وقت یا جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو جائے تو جنت میں داخل ہوگا. یہ ہے اتنی بڑی فضیلت اس کلمے کی کہ اس کلمے کو پڑھے بغیر کوئی اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی شخص مرتے وقت یہ اس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. یہ ہے اتنی بڑی فضیلت اس کلمے کی. ہم لوگوں نے شروط بھی جانا اور پھر اس کے جو تقاضے ہو سکتے ہیں اس کے تعلق سے بھی گفتگو آئی. ترجمہ کے تعلق سے البتہ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اکثر لوگوں نے اس کلمہ کے معانی میں بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں، اس لیے سب سے بہتر اور افضل ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے. اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لیجئے. بہت سے لوگوں نے غلطی کی ہے اس لفظ کے یا اس کلمہ کے ترجمہ کے تعلق سے. تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. جیسے کہ ہم نے کہا کل کہ پہلے نفی ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ اثبات ہے. پہلے انکار ہے پھر اقرار ہے. کہ اب یہ کہتے ہیں کہ لا الہ، کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی معبود برحق نہیں ہے. کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کوئی معبود نہیں ہے. برحق جو ہے وہ اس کا ترجمہ نہیں کرتے ہیں. تو اگر کوئی شخص معبود کے ساتھ برحق کا لفظ نہیں لاتا ہے تو پھر غلط ہے. اور دیکھیے گا بہت ساری کتابوں میں کبھی کبھی پلٹا کے دیکھیے تو وہ لوگ یہی لکھے رہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ ترجمہ ہوتا ہے. یہ 100% غلط ہے، بلکہ اس کا ترجمہ ہوگا کہ کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے اللہ کے. اب یہاں پہ اقرار ہے کس کے؟ سوائے اللہ کے. تو اب یہاں پہ آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ برحق کیوں بولے ہیں؟ برحق کا لفظ اس لیے لایا گیا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ اس دنیا کے اندر بہت سارے مذاہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں، اور وہ اپنے اعتقاد کے اعتبار سے ان کے نزدیک کوئی نہ کوئی ان کا الہ یا گاڈ ہے، تبھی تو یہ دھرم پائے جاتے ہیں. تو ان کے اعتقاد کے اعتبار سے معبود کا وجود ان کے اعتبار سے ہے، لیکن جتنے بھی معبود ہیں سارے کے سارے کیا ہیں؟ باطل ہیں. اور اگر کوئی برحق ہے تو وہ کون ہے؟ صرف اللہ ہے. تو میرے خیال سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ برحق ہم نے کیوں کہا. تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، اس کا مطلب کہ جتنے بھی دھرم ہیں اس کو ہم وجود مانتے ہی نہیں ہیں، بلکہ وجود ہے. یعنی کہ آپ دیکھ جائیے اسلام کے علاوہ اور بہت سارے مذاہب پائے جاتے ہیں دنیا کے اندر، اور ہر مذہب کا اپنے اپنے عقیدے کے اعتبار سے ان کا کیا پایا جاتا ہے؟ الہ یا ان کا معبود یا ان کا گاڈ ان کے عقیدے کے اعتبار سے پائے جاتے ہیں. لیکن سارے کے سارے کیا ہیں؟ باطل ہیں.
اگر کوئی برحق ہے، حق ہے، تو وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے ساتھ حق کا لفظ لگانا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے بھی اپنے نام کے ساتھ حق کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اسی لیے آج سے جو لا الہ الا اللہ کا جو ترجمہ ہوگا وہ اب آپ لوگ سیکھ گئے۔ انشاءاللہ یہ جب سیکھیں گے تو یہی سب ساری چیزیں قبر میں کام آئیں گی، کیونکہ اللہ رب العالمین کو آپ لوگوں نے جس طریقے سے سمجھنا چاہیے اس طریقے سے دنیا کے اندر سمجھ لیا ہے۔ جس طریقے سے اللہ کو عبادت کرنی چاہیے، لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھنا چاہیے، آپ نے اس طریقے سے زمین کے اوپر سیکھ لیا ہے، اسی لیے زمین کے نیچے آسانی سے آپ جواب دے لے جائیں گے۔ یہ ہم لوگوں کا مطلب ہے، یہ درس کا مطلب ہے۔ تو اب ہم نے سمجھ لیا کہ اللہ کے ساتھ برحق کا لفظ کیوں لگایا، اس لیے کہ اس دنیا کے اندر بہت سارے مذاہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں، اور ان کے عقیدے کے اعتبار سے، ان کے مذہب کے اعتبار سے بہت سارے معبود اور الہ یا گاڈ پائے جاتے ہیں، لیکن سارے کے سارے باطل ہیں۔ اگر کوئی حق ہے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ حق پر ہے۔ اسی لیے ہم یہاں پر کہتے ہیں کہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ یہ ترجمہ ہے لا الہ الا اللہ کا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ اب صحیح ترجمہ آپ لوگ سمجھ گئے لا الہ الا اللہ کا۔ اس سے پہلے کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ ہم لوگ پڑھتے تھے، کہ صحیح ترجمہ کیا ہے، یا اگر صحیح ترجمہ جانتے بھی ہیں کسی کتاب میں پڑھ کے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو اس کا اتنی سوجھ بوجھ نہیں تھی کہ برحق کا لفظ کیوں لگایا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پہ انشاءاللہ اب برحق کا لفظ لگائیں گے، اور یہ بھی آپ سمجھ جائیں گے کہ ہم نے برحق کیوں کہا۔ یہ ہو گیا لا الہ الا اللہ کے تعلق سے۔ اب آئیے دوسرا ہے محمد الرسول اللہ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ ہم یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو اپنا پیغام اس دنیا کے اندر بھیجا تو ہر شخص کو نہیں کہا کہ میرا پیغام یہ ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہر زمانے میں ایک نبی کو چنا، ان انبیاء کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچایا، جس کے سب سے آخری میں کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ تشریف لائے اور ان کے ذریعے ہم لوگوں کو اللہ کا پیغام ملا، لہٰذا حکم اللہ کی مانیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اللہ کا حکم ہم مانیں گے۔ جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ اس کلمہ کے سمجھنے میں لوگوں نے غلطی کی ہے، تو ایک تو سمجھ میں آ گیا کہ وہاں پر لوگ برحق چھوڑ دیتے ہیں، یہ غلطی یہاں پر یہ ہے۔ اس میں کیا مسٹیک کیا ہے سمجھنے میں، وہ سن لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ یہ درس ختم ہو جائے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس سے بعض لوگوں کو بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ کیا ہوئی ہے کہ اس کا اردو میں ترجمہ کس سے کرتے ہیں سے۔ سب لوگ دنیا کے جتنے بھی یہ ماننے والے ہیں، جو مکاتب فکر ہیں، سبوں نے اس کلمے کا جو ترجمہ کیا ہے وہ کس سے کیا ہے سے۔ اس سے کیا غلطی ہوئی ہے بعض لوگوں کو کہ ہیں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، وفات نہیں پائے ہیں، یہ ان کو غلط فہمی ہوئی۔ تو ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہاں پہ ہم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں کا لفظ جو لگا رہے ہیں، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ یا وفات ہونے کے اوپر کوئی دلالت نہیں ہے، بلکہ ہم یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے رہے ہیں، اور رسالت باقی ہے، رسالت زندہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اعتبار سے ہم بات کر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان کی رسالت کا ذکر کیا ہے، محمد الرسول اللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تھے کا لفظ نہیں آئے گا۔ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہوتے، زندہ نہیں ہوتے، تو تھے کا لفظ ہوتا، لیکن تھے کا لفظ نہیں لگاتے ہیں۔ ان کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے کا لفظ نہیں لگاتے ہیں کا لفظ لگاتے ہیں۔ اس سے مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ زندہ ہیں، تبھی تو ہیں کا لفظ ہے۔ ہیں کس کے لیے کہا جاتا ہے؟ جو حاضر ہو، جو زندہ ہو، اس کے لیے ہے یا ہیں کا لفظ کہا جاتا ہے، لیکن جو وفات پا گئے ان کے تعلق سے تھے کا لفظ لگتا ہے۔ تو تھے کا لفظ یہاں پہ نہیں لگا، ہیں کا لفظ لگا، اس سے مطلب یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں، وفات نہیں پائے ہیں۔ یہ ہے ان کی عقل کی
حد. بھائی اگر ہم اسلام کو اردو میں سمجھیں گے ہیں اور تھے سے، تو صحابہ کرام کو اردو آتی تھی، صحابہ کرام کو اردو آتی تھی، تابعین کو اردو آتی تھی، یہ ائمہ اربعہ جو ہیں ان کو اردو آتی تھی؟ نہیں آتی تھی. تو کیا ان لوگوں نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں پھر؟ یعنی کہ کم عقلی کی دلیل کہ وہ اردو میں اسلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور عقیدہ ثابت کر رہے ہیں. بھائی یہ ائمہ اربعہ اور صحابہ کرام کو اردو نہیں آتی تھی، تو اردو سے انہوں نے اسلام کے عقیدے کو سمجھا ہی نہیں پھر؟ یہ عقل کی کمی ہے، کم عقلی کی یہ دلیل ہے. لہٰذا یہاں پر جو ہیں کے لفظ ہم لاتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے تعلق سے لاتے ہیں، زندہ یا وفات پا جانے کے تعلق سے نہیں ہے، بلکہ بالکل واضح انک میت و انہم میتون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے میں کہا گیا کہ آپ وفات پانے والے ہیں، جس طریقے سے وہ لوگ وفات پا گئے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ماتا یمیتو کا لفظ آتا ہے کہ وفات پا جانا، مر جانا، یہ لفظ آیا ہے. تو بہرحال یہ قرآن حدیث کی بہت ساری دلیلیں ہیں، لیکن اس کے بعد عالم برزخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں، بہت اچھی اور سب سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں. اس میں وہ زندگی یہ برزخ کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی نہیں ہے. المہم اس سلسلے میں یہ ضمن انشاءاللہ ہم لوگوں کو بھی گفتگو آئے گی تو بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور وفات کے تعلق سے، پھر بشر یا نور کے تعلق سے سب باتیں انشاءاللہ ہم لوگ کے سامنے آئیں گی، ہم لوگ سمجھیں گے. وقت لمبا نہ ہو جائے اس لیے انہی باتوں پہ ختم کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو ان کلمے کی صحیح معنی اور مفہوم اور تقاضے کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.